ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور یہ واقعہ کل تک آپ نے پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ان کے قتل کے بارے میں حکم دے دیا گیا ہے، اور ایک شخص نے آ کر بتایا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں ورنہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ڈرتے ہوئے اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ مجھے اس ظالم قوم سے نجات دلا، وہاں سے نکل گئے۔ اب جانا کہاں ہے، کس طرف جانا ہے، کوئی پتہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو مدین کا رخ کیا۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ رخ جو انہوں نے کیا ہے بغیر کسی سوچے سمجھے کیا، بغیر کسی سوچ کے چل پڑے، تو چلتے چلتے ذہن بنا لیا کہ چلو میں اب ادھر مدین کا علاقہ ہے تو ادھر کو چلے جاتا ہوں۔ بعض کا خیال ہے کہ نہیں، یہ ذہن ایسے نہیں بلکہ ارادے کے ساتھ وہاں سے چلے ہیں، کیونکہ مدین کے اندر فرعون کی حکومت نہیں تھی، وہ علاقہ فرعون کی سلطنت سے باہر تھا، تو وہیں سے ارادہ کر کے چلے کہ میں مدین چلا جاتا ہوں، پھر میں اس قوم سے بچ جاؤں۔ بہرحال اللہ بہتر جانتے ہیں، تو وہ دونوں ہی صحیح ہیں۔ نکلتے وقت بھی ارادہ نہ کیا ہو، جس طرح کے خوف کا عالم تھا، رستے میں بھی ارادہ کر سکتے ہیں، نکلتے وقت بھی ارادہ کر سکتے ہیں، جس طرح بھی ہو، بہرحال وہ مدین کی طرف چلے گئے۔ تو دل کے اندر یہی خیال ہے، یہی سوچ ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں جانا ہے، صرف اللہ کے اوپر بھروسہ ہے۔ اور آپ دیکھیں ابھی نبوت بھی نہیں ملی، وگرنہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ آپ نے اتنے دن بعد اس وقت اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جانا ہے۔ اور یہاں عالم یہ ہے کہ ابھی چونکہ نبوت نہیں ملی، یہ نبوت سے پہلے کا معاملہ پیش آ گیا، تو اس لیے خود ہی نکلنا پڑا، اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ میرا رب میری رہنمائی ضرور کرے گا، تو وہاں سے نکل کر مدین کے رستے کی طرف چل پڑے۔ ولما ورد ماء مدین، اب رستے میں کیا ہوا؟ یقینی بات ہے بڑی مشکلات کا سامنا کیا ہوگا، کیونکہ پیدل سفر ہے اور پیچھے فوج کا ڈر ہے، اور پھر سرحد کو پار کرنا، یعنی کسی بھی علاقے میں آپ جا رہے ہیں جہاں کسی کی حکومت نہیں ہے، تو اس حکومت سے نکل کر جائیں گے تو وہاں پہنچیں گے نا۔ تو وہ رستے میں جو مشکلات آئیں وہ یہاں پر ذکر نہیں کی گئی۔ یقینی بات ہے بہت ساری مشکلات آئی ہوں، پھر کھانے کی، پینے کی، ڈر، خوف، رات سونے کی، اور پیدل سفر۔ تو بہرحال ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، وہ مدین کے ایک کنویں کے پاس آئے اور وہاں دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ ووجد من دونہم امرأتین تذودان، اور دو عورتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ الگ کھڑی ہیں، تذودان، اپنی بکریوں کو روک رہی ہیں، یعنی بکریوں کو پیاس لگی ہوئی ہے اور وہ ان کو روک رہی ہیں کہ آپ نے وہاں نہیں جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ایک گروہ کھڑا ہے، ایک جماعت کھڑی ہے لوگوں کی، اگر بکریاں وہاں چلی گئیں تو بکریاں بکریوں سے مل جائیں گی، اور ان کو بھی وہاں جانا پڑے گا، اور ان کو بھی مردوں کے اندر گھسنا پڑے گا۔ اس لیے وہ اپنی بکریوں کو روک رہی ہیں تاکہ یہ لوگ چلے جائیں تو پھر ہم آرام اور سکون سے اپنی بکریوں کو پانی پلا دیں۔ قال ما خطبکما، موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ دو عورتیں ہیں، تو اس طرح کھڑی ہیں، بکریاں پانی پینا چاہ رہی ہیں، ان کو پانی نہیں پینے دے رہی، تو بھئی کیا معاملہ ہے آپ کا، آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ کیونکہ انبیاء کے دل کے اندر یہ جو ہوتا ہے نا رحم اور ہمدردی، یہ بہت زیادہ ہے۔ جتنا بھی موسیٰ علیہ السلام آپ دیکھیں طبیعت کے اندر جتنا بھی جوش ہے، لیکن ہمدردی بہت ہے۔ اور اللہ کے رسول کے بارے میں بھی جب اللہ کے رسول کو پہلی وحی آئی تو آپ پریشان ہو گئے، تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہی کہا تھا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں ضائع کریں گے؟ کیونکہ آپ جو ہیں وہ لوگوں پر بہت ہمدرد ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے، لوگوں کے ساتھ شفقت کرنے والے۔ تو یہ جو اوصاف ہوتے ہیں اگر کسی انسان کے اندر ہوں، اللہ اس انسان کو بھی ضائع نہیں کرتے۔ اس پر مشکلات آ سکتی ہیں، زمانے کی تنگیاں آ سکتی ہیں، زمانے کی باتیں سننا مل سکتی ہیں، لیکن اگر دل کے اندر لوگوں کا درد ہے نا، دل کے اندر خالص لوگوں کا، اللہ کی مخلوق کا درد ہے، ایسے بندے کو پھر اللہ ضائع نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ مطلب ہے تھا پتہ نہیں اب کہاں پہ ہے، اس کا نام و نشان ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں جس نے بھی لوگوں کے لیے کچھ کیا آج تک، اس کا نام آج تک باقی ہے۔ مسلک کے اعتبار سے دیکھ لیں یا ویسے دیکھ لیں،
ان لوگوں کا نام آج تک آپ باقی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ جو ہے نا اپنی مخلوق کے جو ہمدرد ہوتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ اخلاص رکھتے ہیں، اللہ کے ساتھ جو ہے عبادات کے اندر اخلاص رکھتے ہیں، اللہ ان کو ضائع نہیں کرتے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ جب ان عورتوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا قالت لا نسقی حتی یصدر الرعاء، کہ ہم اس وقت تک پانی نہیں پلائیں گے جب تک یہ چرواہے یہاں سے چلے نہ جائیں، وابونا شیخ کبیر، ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے۔ یہ بات کرنے کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ کام جو ہے مردوں کا ہے، لیکن ہمارا کوئی مرد نہیں ہے، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، اور باپ ہمارا جو ہے وہ بہت بوڑھا ہے، اس لیے وہ آ نہیں سکتے، تو ہمیں مجبوراً آنا پڑتا ہے، تو ہم اس وقت تک آگے نہیں جاتے جب تک یہاں سے یہ فارغ نہ ہو جائے۔ تو یہاں سے یہ چیز سمجھ آتی ہے، اگر عورتوں نے مردوں کے ساتھ کام کرنا ہے تو ایک حد بندی ہونی چاہیے ان کی، بیچ گھسنے نہیں، یعنی ہر بات کے اندر۔ اور دیکھیں قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی بات کرتا ہے نا کوئی مرد، تو اس کو اس لہجے میں جواب دیں کہ اس کے دل میں آپ کے لیے کوئی بات پیدا نہ ہو، یعنی نرم لہجہ، نرم و نازک لہجہ عورتوں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے غیر مردوں کے ساتھ۔ یعنی وہ جس طرح یہ آپ دیکھتے ہیں نا، یہ بازار میں جاتی ہیں عورتیں تو کس طرح بات کرتی ہیں، کبھی اپنے خامن سے اتنے پیار سے بات نہیں کی ہوگی جس طرح یہ دکانداروں سے باتیں کرتی ہیں۔ تو یہ غلط ہے، اس سے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اس سے لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسے پیدا ہوتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں عورت کیسی ہے۔ تو یہ ایک حد بندی ہونی چاہیے۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر خود پانی پلایا، اور پانی پلا کر بغیر کوئی بات کیے واپس اسی سائے میں چلے گئے جہاں پہلے وہ بیٹھے تھے۔ فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور اس وقت ایک دعا کی کہ اے میرے اللہ، آج تو اپنی خیر میں سے مجھے جو بھی دے دینا میں اس کا محتاج ہوں۔ اب اندازہ کریں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کتنی شاہانہ زندگی گزاری ہوگی، محل کے اندر کھانے پینے لباس کسی چیز کی کوئی تنگی نہیں، اور آج کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی یار دوست، نہ کھانے پینے کے لیے کچھ، نہ پہننے کے لیے کچھ۔ اس وقت آپ دیکھیں جو انہوں نے کتنے درد کے ساتھ دعا کی ہوگی اللہ سے کہ اللہ آج تو اپنی رحمت میں سے جو بھی مجھے دے دے گا نا میں اس کا ہی محتاج، چھوٹی سے چھوٹی چیز کا میں محتاج۔ تو جب یہ دعا کی تو فوراً اس دعا کی قبولیت کے اثرات نظر آئے۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، تو دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی بڑی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی، یعنی آپ اندازہ کریں کتنی حیا ہوگی صورت میں جس کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی۔ یہاں آپ دیکھیں یہ نہیں اللہ نے کہا تمشی بھی استحیاء کہ حیا کے ساتھ چلتی آ رہی، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں تمشی علی استحیاء، حیا کے اوپر سوار ہو کر، یعنی اس طرح حیا اتنی ہے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ حیا کوئی سواری اور اس کے اوپر سوار ہو کر آ رہی، اتنی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ رہی ہیں۔ قالت ان ابی یدعوک، اور بات بھی بڑے اچھے انداز سے کی، آ کر یہ نہیں کہا کہ آؤ بھی میرے ساتھ، یہ مناسب نہیں، آ کر بتایا کہ میرے ابو آپ کو بلا رہے ہیں۔ کیوں بلا رہے ہیں؟ اس لیے بلا رہے ہیں کہ اجر ما سقیت لنا، آپ نے جو پانی پلایا ہے میرے ابو آپ کو اس کا اجر یعنی اجرت دینا چاہتے ہیں۔ فلما جاءہ، موسیٰ علیہ السلام وہاں چلے گئے، فلما جاءہ وقص علیہ القصص، تو جا کر سارا قصہ ان کو بیان کیا۔ قال لا تخف، تو انہوں نے کہا کہ ڈرو نہ۔ یہ کون تھے جن کے پاس گئے؟ جی شعیب نہیں، یہ غلط فہمی ہے، یہ شعیب علیہ السلام نہیں تھے۔ صحیح سند کے ساتھ تو ان کا نام بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ کون تھے، یہ ایک بزرگ تھے اللہ کے نیک، اور شعیب علیہ السلام جو اللہ نے نبی بنا کر بھیجے مدین کی طرف، ان کا ہونا یہ تو بالکل ہی حقیقت سے دور بات ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا اور شعیب علیہ السلام کا جو نبوت کا یا زمانے کا فرق ہے وہ سینکڑوں سالوں کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک نبی ہو اور ان کی بیٹیاں بیچاری اس حالت میں ہو ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ نبی نہیں تھے، وہ ایک اللہ کے بزرگ تھے، صرف ان کو اس لیے شعیب علیہ السلام کہا جاتا ہے کیونکہ وہ مدین کے رہنے والے تھے، تو اللہ نے ان کو بھی مدین کی طرف بھی بھیجا تھا، اس لیے ان کو کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام تھے۔ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کے ایک بزرگ تھے، کوئی نیک ہوں گے اللہ کے بندے تھے۔ تو انہوں نے کہا بھائی قال لا تخف، تم نہ ڈرو، نجوت من القوم الظالمین، تم اب مجرموں کی ظالموں کی سرحد سے باہر آ چکے ہو، ان سے نجات پا چکی ہے، اب تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔